آپ نے 99 قتل کیے اور پھر 100 قتل مکمل کیے، اور پھر جب عالم صاحب سے ملا تو انہوں نے کہا وَمَن يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ کہ آپ کے اور توبہ کے درمیان کون سی چیز کھڑی ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سارے گناہ جو ہے نا وہ معاف کریں گے اگر آپ صدق کے دل سے توبہ کریں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کیسے پھر اس نے توبہ کی اور وہ بستی چھوڑی، اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ شیخ صاحب، جب ہم آج کل یوتھ دیکھتے تو یوتھ اکثر یہ سوال کرتی ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہوئے ہیں جو ہم نے پرائیویٹ لائف میں کیے، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہڈن سنس، لیکن اندر سے ان کو بہت دل میں وہ ایک وہ دل میں وہ حالت ہوتی ہے کہ گناہ ہوا ہے، دل میں وہ ندامت ہوتی ہے یا وہ محسوس کرتے ہیں اس گناہ کو، اور ان کو لگتا ہے کہ ہم کب اس جرم سے نکلیں گے۔ اب یہ جو دل میں ہمیں یہ باری پن ہے اس گناہ کا، تو ہم اس باری پن سے کیسے نکلیں گے؟ تو شیخ، ہم اس جرم کے احساس سے کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گناہ جو ہے انسان کے پاس کے گناہ، وہ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتا اگر اس نے صدق کے دل کے ساتھ توبہ کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی اوور ویلمنگ ہو سکتا ہے کبھی کبھی کہ یہ گناہ کیے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے گناہ ہو سکتے ہیں جو ہو سکتا ہے کسی کے وہم و گمان میں نہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ گناہ کتنے بھی بڑے ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ کہ جب یہ لوگ کچھ فحش کاموں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں اور غلط چیزیں ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، یعنی اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور یہ مدد اور یہ توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتے ہیں، تو توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں پہ۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو مغفرت کرے گناہوں کی سوائے اللہ کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام جو بنو آدم ہیں وہ خطا کار ہے، گناہ ہو جائیں گے، سرزد ہو جائیں گے کسی انسان سے، تو سارے بنی آدم یہ خطا کار ہے، لیکن ان خطا کاروں میں سب سے بہترین کون ہے؟ فرمایا التوابون، جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو انسان توبہ کرے، صدق کے دل سے توبہ کرے، اور جو پرانے گناہ ہیں اگر توبہ کی بھی ہے اور ان سے باز بھی آیا ہے اور وہ اب ان گناہوں میں ملوث نہیں ہے، لیکن تب بھی اپنے دل کے اندر وہ حرج محسوس کرتا ہے کہ یار یہ گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا، یہ غلط ہوا، تو اگر اس کا تعلق کسی انسان سے ہے، کسی انسان کا حق کھایا ہے، تو اس کو وہ حق لوٹائے، اس کو وہ حق لوٹائے یا اس کی بھرپائی کرے۔ اور اگر خاص سے اللہ خالق اور مخلوق کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان ہے، تو جب صدق کے دل سے اس نے توبہ کی اور واپس پلٹ کے اس گناہ کی طرف نہیں گیا، تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کی ہے۔ اور پھر اگر اس کے گناہ پہاڑوں جتنے بھی ہیں، بہت بڑے گناہ بھی ہیں، ایسے گناہ ہے کہ جس کی ہو سکتا ہے اس نے وہم و گمان، کسی کے وہم و گمان میں نہ ہو کہ ایسا بھی کوئی انسان کر سکتا ہے، تو انسان سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس سے بھی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس سے بھی بڑی ہے۔ تو یہ ریسٹ بٹن ہے آپ کے لیے، یہ وہ بٹن ہے کہ آپ نے صحیح معنی میں آپ نے توبہ کی، یہ آپ کو ایک ریسٹ بٹن مل گیا، آپ پھر سے اپنی زندگی بہترین طریقے سے سنوار سکتے ہیں اور جی سکتے ہیں۔ تو توبہ کریں، مغفرت طلب کریں، اور اس سیم گناہ کی طرف پھر سے نہیں آپ کو جانا ہے۔ اگر آپ پھر سے جا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، آپ کی کمپنی، آپ کا انوائرمنٹ، کچھ نہ کچھ کہیں پہ گڑبڑ ہے، واپس آپ کو اس گناہ کی طرف
بار بار نہیں جانا ہے. لیکن اگر جانے انجانے میں پھر سے چلے گئے تو فوراً توبہ کرنا ہے اور فوراً عزم کرنا ہے کہ پھر سے اس کی طرف نہیں چلے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی انفینٹ مرسی پہ ہمیشہ بھروسہ رکھنا ہے اور ہمیشہ یقین رکھنا ہے. اس آدمی نے جس نے 99 قتل کیے اور پھر 100 قتل مکمل کیے، اور پھر جب عالم صاحب سے ملا تو انہوں نے کہا وَمَن يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، کہ آپ کے اور توبہ کے درمیان کون سی چیز کھڑی ہو سکتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سارے گناہ جو ہے نا وہ معاف کریں گے اگر آپ صدق دل سے توبہ کریں گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ کیسے پھر اس نے توبہ کی اور وہ بستی چھوڑی، اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں پہ ہم استغفار کریں اپنے گناہوں کی، اور بار بار توبہ کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.